سورہ عنکبوت کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں 1 سے 44 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے۔ اب 45 سے 51 جو آیات ہیں ان کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن الا الذین ظلموا منہم وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم والہنا والہکم واحد ونحن لہ مسلمون وکذالک انزلنا الیک الکتاب فالذین آتیناہم الکتاب یؤمنون بہ ومن ہؤلاء من یؤمن بہ وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین اولم یکفہم ان انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکرہ للقوم یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ بیان ہوگا۔ اے محبوب، پڑھو جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی اور نماز قائم فرماؤ، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور اے مسلمانوں، کتابیوں سے نہ جھگڑو مگر بہتر طریقہ سے، مگر وہ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، اور کہو ہم لائے اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو تمہاری طرف اترا، اور ہمارا تمہارا ایک معبود ہے، اور ہم اس کے حضور گردن رکھتے ہیں۔ اور اے محبوب، یوں ہی تمہاری طرف کتاب اتاری تو وہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور کچھ ان میں سے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیتوں سے منکر ہوتے مگر کافر، ہماری آیتوں سے منکر نہیں ہوتے مگر کافر۔ اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، یوں ہوتا تو باطل والے ضرور شک لاتے، بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں ان کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا، اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر ظالم۔ اور بولے کیوں نہ اتری کچھ نشانیاں ان پر ان کے رب کی طرف سے؟ تم فرماؤ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اور میں تو یہی ڈر سنانے والا ہوں۔ اور کیا یہ انہیں بس نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری جو ان پر پڑھی جاتی ہے؟ بے شک اس میں رحمت اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو یہاں یہ ترجمہ اس کا ہوا۔ اب ان آیات کی جو تفسیر میں نے لکھی ہے یہ 45 سے 51 وہ میں سناؤں گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کو خود بھی پڑھو اور مسلمانوں کو بھی اسے پڑھنے اور سمجھنے کا کہو۔ عربوں کے لیے تلاوت کرنا اہل زبان ہونے کی وجہ سے قرآن سمجھ کر پڑھنے ہی کے معنی میں لیا جانا چاہیے۔
اس کے ساتھ نماز قائم کرنے کا بھی حکم فرمایا، کیونکہ نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے، اور یہ حکم دیتی ہے یہ حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے سب مسلمانوں کو دیا گیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہا، مگر اصل یہ ہے کہ امتیوں کو ان کی معرفت سے یہ احکام دیے گئے کہ نماز کی پابندی کرو، قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، کہ اپنی نمازوں سے اپنے آپ کو بے حیائی اور برے کاموں سے باز رکھو۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ نماز کے ساتھ جو ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے بچو، تبھی یہ نماز جو ہے وہ اصل نماز ہے اور قبول ہوگی۔ یہ کیونکہ نماز کا مقصد اگر بتایا کہ بے حیائی سے روکتی ہے تو پھر رکنا چاہیے جو نمازی ہیں۔ تو نمازی کو چاہیے کہ مسلسل کوشش میں رہے تاکہ نماز کی وجہ سے اللہ کا ڈر اور قربت حاصل ہو، اور یہ کہ بے حیائی اور برے کاموں سے نماز جو ہے وہ روکے ان کو۔ فرمایا بے شک اللہ کا ذکر یعنی قرآن پاک پڑھنا، سمجھنا اور اللہ کے احکام پر عمل کرنا سب سے بڑا عمل ہے، اور جانتا ہے کہ جو کچھ ہم عمل کرتے ہیں۔ فرمایا اہل کتاب سے اختلاف کرو تو دلیل اور عقل کے ساتھ کرو، اور ان سے بغیر دلیل کے مت جھگڑو، مگر ان کے ساتھ جو تم سے ظلم اور زیادتی کریں۔ اگر ظلم زیادتی کریں پھر ٹھیک ہے، پھر جھگڑو، اور ان کی کتابوں کو جھٹلانے کے بجائے یہ کہو کہ ہم ایمان لائے قرآن مجید پر اور اللہ کی سب کتابوں اور رسولوں پر۔ ہمارا تمہارا خالق ایک ہی ہے، یعنی کفار کو حکمت کے ساتھ ان کو بتاؤ کہ ہمارا تمہارا خالق ایک ہی ہے، ہم بھی ان کتابوں کو مانتے ہیں جن کو تم مانتے ہو، اور ہم صرف اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر یہ کتاب یعنی قرآن مجید اتاری جیسے کہ ہم نے پہلے آپ سے دوسرے نبیوں پر بھی تورات اور انجیل اتاری، تو کچھ ان میں سے ایمان لائے تھے اور کچھ ان میں سے ایمان نہیں لائے تھے۔ جو اس کتاب قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں وہ تو مومن ہیں، مگر جو نہیں لاتے وہ کفر کرتے ہیں۔ کفار مکہ کو تو بخوبی علم ہے کہ آپ امی ہیں، نہ پڑھ لکھ نہیں سکتے، اس لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب آپ نے اپنے طرف سے آپ نے لکھ لی۔ تو یہ تو ان کو شک نہیں ہونا چاہیے، اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو پھر تو یہ شک کرتے۔ یہ باطل والے اہل کتاب کو تو انہی کی کتاب سے علم ہے کہ اگلے نبی امی ہوں گے، یعنی ان کی پچھلی کتابوں میں یہ تھا کہ آگے نبی جو ہے وہ امی ہوں گے، پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، تو اس کی آپ کی بھی جو ہے وہ بشارت ان کی اپنی کتابوں میں بھی ہے۔ تو قرآن میں تو روشن آیات اور دلیلیں ہیں، اور لوگوں کے سینے میں بھی اس کا علم ہے، کیونکہ لوگوں نے حفظ کرتے جاتے تھے قرآن مجید کے، لوگوں کے سینوں میں بھی اس کا علم ہے جو تبدیل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہماری اس کتاب یعنی قرآن مجید کا انکار کر کے بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں کفار مکہ۔ پھر یہ کفار مکہ اور اہل کتاب پوچھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں ایسی نشانیاں اور معجزات نہیں اترے جیسے پہلے پیغمبروں کے اترے تھے، جیسے کہ مثال انہوں نے دی کہ ناکہ کا واقعہ جو ہے حضرت صالح علیہ السلام پہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا واقعہ، حضرت عیسیٰ پہ مائدہ جو ہے وہ اتری دسترخوان۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرماؤ کہ میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں، مجھ پہ جو وحی ہوتی ہے وہی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور وہی میرے لیے کافی ہے، اور جو کتاب جو اتاری جا رہی ہے یہی سند ہے، یہی معجزہ ہے، اس سے بڑا معجزہ اور کیا مانگتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو کہو یہ کتاب سے بھی بڑا معجزہ ہے، اس کو سمجھو، اس پہ غور کرو۔ اگر تمہیں عقل ہے اور تم دھیان سے اس کتاب کو سنو، اس میں تمہیں واضح نشانیاں مل جائیں گی، اور جن کو نشانیاں تم مانگ رہے ہو یہ قرآن پڑھو سمجھو تو آپ مل جائے گی، اللہ ہی کی طرف ہے۔ بے شک اس میں نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے، ان کو سمجھیں گے وہی ان نشانیوں کو قرآن جو ایمان والے ہیں اور عقل سے اس کو سمجھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر تم کان بند رکھو گے، یہ سننے کی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرو گے قرآن پاک کو، تو کیسے آپ کو نشانیاں ملیں گی؟ یہ نشانیاں سب قرآن مجید میں ہیں جو یہ کفار مانگ رہے ہیں، یا اس کے بعد یہ ہم پہ بھی ویسے ہی ہیں جیسے میں کہتا ہوں کہ جو کفار کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ایمان تو لے آئے مگر ایمان کے بعد ایمان پہ ثابت ہیں، اپنی نافرمانی تو نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کر رہے ہیں، اور کتنا پختہ ہے ہمارا آخرت پہ یقین اور حساب کتاب۔
کتنا ہے، جتنا ہم موت کا یقین ہے اتنا ہی تو پھر تو بہت ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر آخرت پہ جتنا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی نیک اعمال کرنے آسان ہو گیا اور برے اعمال سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ تو یہاں یہ تفسیر ان کی ختم ہوئی۔